أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين. صلوات. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تمہارے پالنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہارا جواب دوں گا. اور وہ لوگ جو خدا کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں یا روگردانی کرتے ہیں، وہ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے. کل بھی آپ حضرات کے سامنے اس آیت کو مختصراً پیش کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ بیان ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہاں عبادت سے مراد دعا ہے. ایک اور روایت جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئی، کسی نے امام سے سوال کیا کہ نماز کے بعد قرآن پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا دعا مانگنا زیادہ بہتر ہے؟ پہلا جواب جو امام نے دیا کہ دونوں کام بہتر ہیں، تو پھر اس نے سوال کیا کہ زیادہ بہتر کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا دعا. دعا وہ چیز ہے کہ جس کے لیے روایتوں میں بیان ہوا کہ یہ انبیاء کا اسلحہ ہے. الدعاء یرد القضاء، دعا موت کو ٹال سکتی ہے. اس سے پہلے کہ دعائی کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، جب دعا کا ذکر ہوتا ہے تو خود بخود امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ذہن میں ابھر آتا ہے. آج شب جمعہ بھی ہے، اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اتنی مہلت دی کہ زندگی رہی مزید 30-40 منٹ اور، تو انشاءاللہ مختصر سے مصائب بھی امام کے بیان ہوں تو یہ محفل اور زیادہ نورانی ہو جائے. امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب دعاؤں کا جو مجموعہ ہے اسے کہا جاتا ہے صحیفہ سجادیہ. اگر آپ واقع کربلا کے بعد بنو امیہ کے حالات اور واقعات کو دیکھیں تو واضح نظر آتا ہے کہ بنو امیہ واقع کربلا کے بعد ائمہ علیہم السلام سے ڈائریکٹ نہیں ٹکرائے. پھر جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا
وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے شروع ہوا، اور یہ ظلم کا سلسلہ دوبارہ، البتہ بنو امیہ کا ظلم تو جاری رہا، لیکن ڈائریکٹ ایک بہت بڑا ٹکراؤ ہو یہ نہیں ہوا۔ وہ ٹکراؤ کس نے شروع کیا؟ وہ ٹکراؤ دوبارہ شروع ہوا بنو عباس کے ذریعے سے۔ بنو عباس کون تھے؟ یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب یعنی مولا کائنات اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی نسل سے تھے بنو عباس، اور انہوں نے اتنا ظلم ڈھایا اہل بیت کے اوپر کہ بنو امیہ کا ظلم تو اس کے مقابلے میں مختصر لگنے لگا۔ لہٰذا جب یہ آئے تو انہوں نے پہلا ظلم امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کے اوپر کیا، اور روایتوں میں بیان ہوا کہ اس کے بعد سے، کیونکہ جب یہ جنگ لڑ رہے تھے اور مصروف تھے بنو امیہ بنو عباس، تو اس وقت دو ائمہ کو یعنی امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا بہت زیادہ دین کی ترویج کا۔ ایک جملہ جو بعض دفعہ سننے میں آتا ہے اور یہ ذہن میں رہے کہ ائمہ علیہم السلام کی شان میں انسان جب بھی گفتگو کرے تو ادب اور لحاظ کا خیال کرے، غلطی سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے کہ جس سے کوئی چیز محسوس ہو تو وہ خدا معاف کرنے والا ہے، لیکن پوری طرح سے انسان الرٹ رہے کہ کوئی ایسا جملہ نہ نکلے کہ جس سے کسی اور امام کی شان میں جسارت تصور کی جائے۔ ظاہر ہمارا تو ہدف نہیں ہوگا نہ آپ کا، لیکن کوشش کی جائے کہ جملے نپے تلے ہوں۔ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ دین کی خدمت کس نے کی؟ امام محمد باقر امام جعفر صادق نے۔ جملہ صحیح نہیں ہے، یعنی دوسروں نے معاذ اللہ خدمت نہیں کی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ علوم کو پھیلانے کا موقع ان دو ائمہ کو ملا، نہ کہ انہوں نے زیادہ کی اور معاذ اللہ کسی نے کم کی۔ ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کم کیا کام یا انہوں نے زیادہ کیا، معاذ اللہ، بلکہ ان دو ائمہ کو کیونکہ بنو امیہ اور بنو عباس لڑنے میں مصروف تھے، لہٰذا ان کی جانب سے توجہ ہٹ گئی تھی، لہٰذا ان دو ائمہ کو زیادہ شاگردوں کی پرورش کا اور زیادہ شاگردوں کی تربیت کا موقع ملا، اور جتنا شاگرد قریب آتے گئے دین اتنا پھیلتا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی میں دو کام بہت اہم نظر آتے ہیں کہ جس کی جانب عام طور پر مومنین کی توجہ نہیں ہوتی، اور جو ہمارے مصائب میں سے ایک اہم مصیبت ہے وہ یہی ہے کہ جب علمی محافل یا علمی مجالس ہوں تو مومنین کہتے ہیں کہ یہ تو علمی بحث تھی، تو کیا ائمہ سے منسوب منبر پہ جہلا کی بحث ہونی چاہیے؟ علمی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ لیکن جو ائمہ کے مصائب ہیں ان میں سے ایک مصیبت کہ جو بلا شک عظیم مصیبتوں میں سے ایک ہے، وہ یہ کہ ائمہ علیہم السلام کا ذکر اور مصائب کرنے کا جو سلسلہ ہے، جتنا ظلم انڈیا اور پاکستان میں اگر ہوا ہے اتنا شاید کہیں اور نہیں ہوا، کہ جس کی ایک مثال اگر دی جائے کہ وہ میراثی کے جن سے لوگوں نے اپنے عقیقوں میں اور مختلف عقیقوں سے ہی متعلق دوسری اور تقاریب جو آپ کے ذہن میں آ گئی ہوں گی ان میں گانا بجوانا بند کروا دیا، شادی بیاہ میں بلانا چھوڑ دیا، اس کی جگہ لوگوں نے کس کو بلایا؟ نوجوانوں کے میوزیکل گروپس کو بلانا شروع کر دیا کہ یہ نوجوان ہیں، اسمارٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو بلایا جائے۔ وہ طبقہ کہ جس کو معاشرے نے ٹھکرا دیا، انہیں اگر جگہ ملی تو کہاں ملی؟ ہمارے ممبروں پہ مل گئی، کہ جن میں سے بعض وہ لوگ ہیں کہ جو ہم میں سے بھی نہیں ہیں، پیشے کے اعتبار سے ذاکری میں آ گئے، اور اب وہ ہماری قوم کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کوئی ظلم شاید ہی پوری اس تاریخ میں ہوا ہو کہیں، کہ شیعوں کو گائیڈ لائن دینے کے لیے، ائمہ کے ماننے والوں کو گائیڈ لائن دینے کے لیے دوسرے مذاہب کے میراثی ہمارے ہاں داخل ہو گئے۔ کہ ابھی پہلی نشست میں فقہ میں بھی اس کے بارے میں مختصر سی روشنی ڈالی گئی، اور ان کو جو ایک مین گائیڈ لائن دی گئی وہ کیا دی گئی کہ ایک تو مومنین کے درمیان اختلافی اور نئی نئی باتیں لائی جائیں،
اور سب سے اہم کام انہیں یہ دیا گیا کہ مراجع کی توہین کی جائے، تقلید کی مخالفت کی جائے اور خمس کی مخالفت کی جائے. یہ ان کو ایک کام دیا گیا تاکہ مومنین کا مرکز ختم ہو جائے. کیونکہ جب تک خمس کا سلسلہ ہے، ظاہر ہے ہمارے یہاں اوقاف کا مسئلہ ہے کہ جی ہم گورنمنٹ کے آگے محتاج رہیں، اور یہ ایک اہم ترین چیز ہے. ابھی کچھ دیر پہلے بھی اس کو بیان کیا اور پھر یہ بیان کریں تاکہ شیاطین نہ بہکا سکیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے جی سب علماء خمس کھا رہے ہیں، سارے علماء خمس کھا گئے، سب کھا گئے. پھر یہ پورے ایران کے مدارس، پورے عراق کے مدارس، پورے پاکستان کے، پورے انڈیا کے، پورے شام کے، پورے لبنان کے، پورے امریکہ اور یورپ کے جتنے دینی مراکز ہیں کس سے چل رہے ہیں؟ سب تو مولوی کھا گئے. بس یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی ضمن میں بیان ہو کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ خمس کا نظام اگر سینٹرلائز ہوتا اور یوں یہاں سے بینک میں جاتا اور وہاں سے نکلتا اور یہ ہوتا اور وہ ہوتا تو یہ ان کی نادانی ہے. ہمارے یہاں خمس کا نظام الحمدللہ اتنا منظم ہے کہ اگر بڑی سے بڑی کوئی حکومت چاہے کہ اس کا آڈٹ کرے یا اس کو ہمارے اکاؤنٹس کو سیز کرے، نہیں کر سکتی. یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے نظام خراب ہے، بلکہ ہمارا نظام بہترین نظام ہے کہ کوئی حکومت اس کے اوپر ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈال سکتی. وہ کیسے کہ مرجع کی اجازت ہے ایک کے نام، اس نے کچھ پیسہ ہاتھ سے یا کسی اور طریقے سے بھیجا، کچھ پیسے کو مختلف جگہوں پہ خرچ کیا. اب ایسا نہیں ہے کہ پیسہ کسی ایک بینک کے ذریعے سے گزر رہا ہو اور پتہ چل رہا ہو کس ملک میں کتنا آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، کس شخص کے ذریعے سے آ رہا ہے، کس شخص کے ذریعے سے جا رہا ہے. یہ ایک خود اہم کام ہے. اب اگر اس دوران تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب اس کو ایشو بنایا جائے. ممکن ہے کوئی کر دے، لیکن اتنا جان لیں کہ شاید ہی بہت ہی مختصر مقدار میں ضائع ہوتا ہو، اور وہ بڑی سے بڑی کمپنیز کے آڈٹ میں بھی ایرر آ جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا کہ وہ لوگ جو نہیں دیتے وہ زیادہ شور مچاتے ہیں. ان کے شور کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود تو دیتے نہیں ہیں، وہ جو دے رہے ہیں ان کو بھی وہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ اب دینا چھوڑ دو. اور یقین جانیں کہ جس دن یہ سلسلہ خراب ہوا، نجف محتاج ہو جائے گا، قوم محتاج ہو جائے گا، ہماری مرکزیت ڈسٹرب ہو جائے گی. اور یہی وہ موضوعات ہیں کہ جو عام طور پہ ہمارے ہاں چند لوگوں کو دیے جاتے ہیں، ان کو گمناموں کو نام دیا جاتا ہے، بڑے بڑے القاب دیے جاتے ہیں، بڑی اہم جگہوں پہ بٹھایا جاتا ہے، اور کچھ عرصے ان سے یہی خدمت لینے کے بعد ان کو ہٹا کے دوسروں کو لایا جاتا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے. ان لوگوں کے اوپر اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو چند چیزیں مشترک یہ نظر آئیں گی. ایک چیز نظر یہ آئے گی، کہیں گے جی ہم ابھی کنورٹ ہوئے ہیں. کنورٹ کوئی ہوا ہے ہماری سر آنکھوں پہ، لیکن اس قسم کے لوگ جو کنورٹ ہو کے آگے فتنہ ڈالیں، ان پہ تو شک کرنا ضروری ہے. محسوس ہوتا ہے کہ کیا جی ابھی کنورٹ ہوئے ہیں یا ان کے والد کنورٹ ہوئے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ خود کنورٹ ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کے والد کنورٹ ہوئے ہیں. ان کو بھیجا گیا ہے شاید ہمیں کنورٹ کرنے کے لیے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اب اگر سوال یہ کیا جائے، بعض جگہ ہم نے خود اپنے دوست احباب سے سوال کیا، اگر 20 دن ہمارے گھر میں مجلس ہو اور پڑوسی کو نہ پتا چلے کہ ہمارے نظریات کیا ہیں، ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، اس کا مطلب ہے صحیح میسج نہیں پہنچ پا رہا. بس ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے ائمہ کے پیغام کو آگے بڑھایا یا نہیں بڑھایا. اگر ہم ائمہ کے پیغام کو آگے نہ بڑھائیں، ہم سے مراد ہم اور آپ، تو پھر کون بڑھائے گا آگے؟ پڑوسی کو یہ نہ پتا چلا آج تک سالوں گزر گئے کہ ہم کمرے میں کرتے کیا ہیں. پڑوسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم بیان کیا کرتے ہیں، ہوا کیا تھا. لہٰذا یہ سوچنا کہ علمی مجالس نہ ہوں تو علمی مجالس کب ہوں گی، یا یہ سوچنا کہ اس وقت علمی مجالس نہ ہو بعد میں ہوں گی، وہ بات کب آئے گا. اتفاق سے نقن صاحب خدا ان کے درجات کو بلند کرے، بشیر ٹیکسلا خدا ان کے درجات کو بلند کرے، اور بزرگان، ان کی مجالس کی اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو محسوس ہوگا کہ ان کا معیار اتنا بلند تھا، پس یہ ایک دم سے ہم اتنے گر کیوں گئے. وہی پاکستان تھا، وہی انڈیا تھا، وہی پاکستان کے گاؤں دیہات تھے جہاں پہ بشیر ٹیکسلا اور نقن صاحب مجالس پڑھتے تھے، علمی مجالس تھیں. پس ایک دم سے اتنا گیپ کیوں آ گیا؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے یہاں علم کے بجائے اسٹائل کے اوپر توجہ دی گئی. جیسا آئے جو چاہے پڑھ کے چلا جائے، بس اسٹائل اچھا ہونا چاہیے. جبکہ پہلے کیا تھا کہ علم چاہیے، اسٹائل ثانوی چیز ہے، یعنی سیکنڈری چیز ہے. ہوا اچھا تو فبیہا. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو نقن صاحب کی بھی کوئی بہت زیادہ جو آج کل کے حساب سے فن خطابت مانا جاتا ہے وہ نہیں تھا. وہ سادی سی گفتگو فرماتے تو علمی گفتگو ہوتی ہے.
لیکن تدریجاً کیا ہوا؟ گرتا چلا گیا. اور آج جو ظلم ہو رہا ہے، اپنے موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن اس جانب بھی توجہ دلانا ضروری ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ ائمہ کی شہادت اور ولادت پہ بعض جگہ دھمال بھی ہو چکی ہیں. خود کراچی میں کیک کاٹنا بری چیز نہیں ہے، نہ کھانا بری چیز ہے، لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہوا بعض جگہ تو ہم نے کہا کہ یہ ایک غلط جگہ پہنچ ضرور جائے گا. خود برا نہیں ہے کوئی ہمارے نام سے کہے کہ ہم نے کیک کو حرام کیا حلال کیا، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ مس یوز ہو رہا ہو. نتیجہ کیا ہوا کہ بعض دوست احباب سے ہم نے کہا تھا کہ مطمئن ہو جائیں کہ اس کے ذریعے سے کچھ نئی چیزیں ضرور لائی جائیں گی. نتیجہ یہ ہوا کہ تالیاں بجنا شروع ہوئیں، اور اب یہ ہوا کہ خود بعض جگہوں پہ کنٹینر لائے گئے، کیک رکھے گئے. کوئی برائی نہیں ہے کنٹینر لانا، کیک اس کے اوپر رکھنا، 100 کلو کا ہو 200 کلو کا ہو. کیا ہوا؟ ادھر عورتیں کھڑی ہیں بے پردہ، ادھر مرد کھڑے ہیں. کیک کٹنا تلوار سے شروع ہوا، تالیاں بجنا شروع ہوئی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا علی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا علی. 20 سال کے بعد لوگ کہیں گے دیکھا جو دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا صحیح لکھا ہوتا. ان میں اور کرسچنز میں کیا فرق ہے؟ انسان گائے بجائے حرام ہے، اپنی تقاریب میں گائے اتنا ظلم نہیں ہے، لیکن اگر وہ مذہبی تقاریب اور ائمہ علیہ السلام سے منسوب ہوں تو لوگ سوچیں گے شاید یہ ان کے مذہب کا حصہ ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اور بعض جگہ نوبت یہ آئی کہ دھمال بھی ہو گیا اور خواتین نے بھی ہاتھ ہلائے، اور بعض جگہ ہم نے مجالس میں اس چیز کو کھل کے بیان کیا. ڈریں اس وقت سے کہ جب دشمن 200 بازاری عورتوں کو لا کے نچوائے اور اس وقت آپ کا اور ہمارا نام اخباروں میں آئے. اور دشمن ہی کرے گا، اس کے لیے مشکل نہیں ہے خود، کیونکہ ہم جب یہ کروا رہے ہیں. مطمئن ہو جائیں کہ جتنا کام ہو رہا ہے وہ سب ہماری اجازت سے ہو رہا ہے. ہم سے مراد نہ میں اور آپ، ہم سب. امام بارگاہ میں یہاں کے تو الحمدللہ اچھے حالات ہیں، پاکستان کی بات ہو، امام بارگاہ میں کیا اگر برابر میں جیم خانہ ہو تو کوئی لڑکا کیا نیکر میں آ سکتا ہے؟ کون روکتا ہے؟ ہم ہی آپ تو روکتے ہیں. اتنا اسے گھور کے دیکھیں گے وہ آنے سے ڈرنے لگے گا. لیکن بے پردہ عورتیں آتی ہیں. کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم آپ نہیں روکتے ہیں. اس وقت عام ہو گیا ہے کہ امام بارگاہوں میں 13-14 سال کی لڑکیاں ٹی شرٹ اور جینس میں آتی ہیں. 13 سے 14 ہوگا، 14 سے 15 ہوگا، 15 سے 16 ہوگا. اور آج ایک چیز بغیر کسی شرم کے کہی جا سکتی ہے کہ جماعت خانہ، چرچ اور امام بارگاہ کے انٹرنس میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے پاکستان میں. بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، یعنی جناب سیدہ کی ماننے والیوں کی علامت بے پردگی بن گئی ہے، اور معاویہ اور ابو سفیان اور ہندہ کے احترام کرنے والوں کی علامت نقاب اور دستانے بن چکی ہے. اس سے بڑھ کے کوئی ظلم شیعت کے اوپر نہیں ہو سکتا. ایک آدھ جگہ ایک لطیفے کے طور پہ واقعہ ہم سنا چکے ہیں کہ ہم ایک نئی جگہ گئے کراچی میں، گلشن. کچھ ہی دن گزرے تھے، اس واقعے کو ہم سنا چکے ہیں عبرت کے لیے. تو ہم گھر سے باہر نکلے، چند خواتین کالے کپڑے میں تھیں، تو ہم نے اپنی گھر والوں سے، اپنی بیگم سے کہا کہ جائیں ان سے پوچھیں یا مجالس کہاں ہوتی ہیں تاکہ آنے جانا شروع ہو. ان خواتین کے پاس جیسے یہ گئیں، کیونکہ نقاب اور دستانے میں تھیں، پیچھے سے پتہ چلا کہ صحابی تھے، ان کے عزیز رشتہ دار، بالآخر جو ہم میں سے ہی ہوں گے. ایک دم سے وہ آئے، کہا کوئی مجلس وجلس نہیں ہو رہی، کوئی مجلس وجلس نہیں. بہت ڈانٹ کے انہوں نے بھگایا اور تیزی سے نکل گئے. بعد میں افسوس بھی ہوا، ہنسی بھی آئی کہ یہ شاید سمجھ رہے تھے کہ نقاب اور دستانے ظاہر ہے کہ شیعوں کی علامت تھوڑی گئی ہے، یہ سادات کی علامت تھوڑی گئی ہے، تو جماعت کی علامت ہے، یہ تو اہل حدیث کی علامت ہے. ختماً کوئی سپاہ صحابہ والی ہو گئی جو مجلس کا پوچھ رہی تھی. یہ سب کے سب وہ تینوں خواتین، اور وہ بڑی تیزی سے نکلے ڈانٹ کے. ایک طرف ہمیں ہنسی بھی آئی، دوسری طرف افسوس بھی ہوا کہ یہ ہماری وجہ سے جو ہے وہ توہین بھی ہو گئی گھر والوں کی. لیکن آپ سوچیں کہ ان کے ذہن میں کیا تھا؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نقاب اور دستانے ہماری علامت نہیں ہے، نقاب اور دستانے دوسروں کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو ذہنی طور پہ مان لیا ہے. اس سے بڑھ کے کوئی اہل بیت کے اوپر ظلم نہیں ہو سکتا کہ جو اس دور میں ہو رہا ہے. اور ایک ظلم اور کہ جس کو ہم اعلاناً بیان کرتے ہیں اور اس کو بتانا چاہیے اور پھیلانا چاہیے کہ وہ ظلم کہ جو نہ معاویہ کر سکا، نہ پوری بنو امیہ، نہ پوری بنو عباس کر سکی، اور اتفاق سے وہ ظلم ہوا. اور کہاں ہوا؟ ہمارے پاکستان میں ہوا. وہ کیا ظلم ہے؟ اکثر ہم لوگ سنتے بھی ہیں اور خاموش بھی ہو جاتے ہیں، اور یہی ہماری بے حسی کا عالم ہے. وہ ظلم یہ
کہ مولا کائنات نے ایک جگہ نہج البلاغہ میں فرمایا نزلونی ثم نزلونی ثم نزلونی، مجھے گرایا گیا، مجھے اور گرایا گیا، مجھے اور گرایا گیا، حتی قالوا معاویہ والی، یہاں تک کہ میرا اور اس کا مقایسہ ہونے لگا۔ مولا تو فرماتے ہیں کہ یہ مجھ پہ ظلم ہوا، لیکن فقط اتنا ہی ظلم نہیں ہوا، کیونکہ یہ ظلم تو تھا کہیں اور سے۔ ہم نے جو ظلم کیا، جو ہمارے علاقے میں ظلم ہوا اور ہماری زندگی میں ہوا، وہ یہ ہوا کہ مولائے کائنات کے نام کو منسوب کیا گیا خبیث بوٹیوں سے، چرس سے اور بھنگ سے۔ نام رکھا گیا اس کا یہ کیا ہے؟ علی کی بوٹی۔ ان لوگوں سے کہا جائے کہ اپنی ماں کے نام پہ اس کے رکھ سکتے ہو، اپنے باپ کے نام پہ رکھ سکتے ہو، اپنی بہن کے نام پہ رکھ سکتے ہو، نہیں، اس میں تو شرم آتی ہے۔ اس کا مطلب اتنا سینس ہے کہ یہ کام برا ہے۔ اگر کہیں شرم نہیں آئی تو مولا علی کے نام کے ساتھ نہیں آئی۔ مولا علی کا نام رکھ دیا اس کے اوپر، چرس کے اوپر، بھنگ کے اوپر، اور فخر سے کہا علی کی بوٹی۔ اور ایک آدھ جگہ تو ہم نے بلا خوف کہا اگر کوئی آئے اس میں بحث کرے، اس کو پکڑا دی جائے چیز کو کہ اپنی والدہ کے یا اپنے والد کے نام کے ساتھ منسوب کرو، اسے شرم آتی ہے۔ ماں کے ساتھ شرم آ رہی ہے، باپ کے ساتھ شرم آ رہی ہے، لیکن مولا کائنات کے نام کے ساتھ شرم نہیں آئی۔ اپنے پیر کے نام کے ساتھ رکھ لو کم سے کم، اس کے ساتھ بھی شرم آ رہی ہے۔ عجب، مولا کائنات کے نام کے ساتھ شرم نہیں آئی یہ کرتے ہوئے۔ اگر کہ کوئی انسائیڈوپیڈیا یہ لکھ دے بھنگ کے بعد کہ اس کو یہ بھی کہتے ہیں، اس کو یہ بھی کہتے ہیں، ایک بریکٹ میں لکھ دے اٹس کال آلسو علی کی بوٹی، ہو از علی دا فرسٹ امام آف شیعہ اینڈ فورتھ کیلف آف سنی مسلم، کہ اس بھنگ کو علی کی بوٹی بھی کہتے ہیں۔ کون سا علی؟ جو شیعوں کا پہلا امام اور اہل سنت کا چوتھا خلیفہ ہے۔ تو کیا ہم اس انسائیڈوپیڈیا یا ڈکشنری سے مٹا سکتے ہیں؟ یہ ظلم ہوا، اور کمال یہ ہے کہ مولا علی کا نام لے لے کے یہ ظلم ہوا۔ جو یہ ظلم کرے اس کے لیے تو کہا گیا یہ مولائی ہے، اور ہم اگر کہیں کہ یہ ظلم ہے مولا کائنات کے نام کے اوپر تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو ہیں سب بغض اہل بیت والے۔ اچھا، یعنی ہم مولا علی کے نام کے دفاع میں بولیں تو ہم ہیں دشمن مولا علی۔ ہم حضرت عباس کے علم کی توہین سے بچانے کے لیے کہیں کہ اس کے احاطے کو پاک اور پاکیزہ رکھو، نجس اور خبیث چیزوں کو استعمال نہ کرو، تو ہم ہیں دشمن حضرت عباس۔ اور جو حضرت عباس کے علم کی توہین کریں وہ ہو گئے مولائی۔ اور ظلم یہ ہے کہ اس کام کو انجام دینے کے بعد کہا جائے کہ یہ ہے مولائی۔ مولائی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی تو ہم بھی گواہی دیتے ہیں مولائی ہیں، لیکن کس کے مولائی ہیں؟ مولا کائنات کا تو مولائی نہیں ہو سکتا کہ جو ان کے نام کو منسوب کرے خبیث چیزوں سے۔ امیر شام کا مولائی اگر ہو تو یہ سوچنے کی چیز ہے۔ اگر ہم نے اپنی مجالس اور محافل میں اپنے دین اور مذہب کے اوپر ہونے والے حملات اور خطرات کا ذکر نہیں کیا تو اس کا جواب ہم سب کو دینا ہو۔ ایک زمانہ تھا عالم کو جلا دیا، گرا دیا، نیا بن جاتا تھا، لیکن اب تو وہ زمانہ ہے کہ خود ہماری موجودگی میں، ہمارے محلے میں علم کے ارد گرد وہ غلط کام ہو رہے ہیں، وہ ان چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہم خود یہ دعا کریں گے کہ اے کاش ہمارے محلے میں علم نہ ہو۔ یہ ہوگا، آپ دیکھیے گا۔ اتفاق سے اسی قسم کے ایک دو لوگوں سے ہم نے کہا کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا بھائی بھی آ کے یہاں بیٹھے؟ نہیں نہیں۔ میں نے کہا عجب، دشمن کامیاب ہو گیا کہ آپ پسند نہیں کر رہے کہ آپ کا بھائی بیٹھے، کیونکہ آپ اس جگہ کی حقیقت سے آشنا ہو گئے کہ یہاں گناہ ہو رہا ہے، یہاں حرام چیزیں پی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے دشمن تو اور دور ہو گیا، وہ کہ جس کے جانے سے امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اس سے منسوب جگہ کو ہم نے بدنام کر دیا۔ اور کمال یہ ہے کہ جو اس بدنامی سے روکے وہ دشمن ہے اہل بیت کا، اور جو اس جگہ کو خبیث کرے وہ مولائی ہے۔ یہ کون سا نظام ہے؟ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ یہ مختصر سی گفتگو جو حالات اور واقعات سے متعلق تھی اور اس کا بیان کرنا ضروری تھا۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع پہ جو دعا کا ہے، کہ امام زین العابدین کا جب ذکر ہوتا ہے تو دعا یاد آتی ہے، اور جب دعا کا ذکر ہوتا ہے تو امام یاد آتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد امام نے جس طریقے سے دین کی حفاظت کی، ان میں دو کام بہت اہم تھے کہ جس کے اوپر بنو امیہ کی نظر نہیں پڑ پائی، کیونکہ اگر اس سے آشنا ہو جاتے کہ امام نے کس طریقے سے دین کا دفاع کیا تو وہ شاید یہ کام نہیں کرنے دیتے۔ اب بنو امیہ دیکھ رہے تھے کہ امام زین العابدین کون ہیں؟ بھئی یہ تو عبادت کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں، نہ ان کے پاس فوج ہے، نہ ان کے پاس لشکر ہے، ان سے کیا ڈرنا؟
کیا کر رہے ہیں؟ گریہ کر رہے ہیں۔ اہم ترین کام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تھا؟ گریہ کرنا تھا کام، کہ جو آج بھی بلا شک افضل ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ مرعشی نجفی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کا وصیت نامہ کہ جو اردو میں چھپ چپکا، یہاں بھی اگر مومنین اس کو چاہیں چھاپیں تو واقعاً ایمان کو تازہ کرنے والے وصیت ناموں میں سے ایک وصیت نامہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا وہ رومال کہ جسے میں اپنے اجداد کے رونے کے لیے استعمال کرتا تھا، وہ میرے سینے پہ رکھ دینا شاید میری بخشش کا سبب ہو جائے۔ یہ آنسو اتنے قیمتی آنسو ہیں۔ امام نے جو اہم ترین کام انجام دیا وہ گریہ تھا۔ مسجد نبوی میں ہیں، گریہ فرما رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں۔ یہ گریہ ایک طرف تو امام سے محبت کا تھا، تو دوسری طرف بنو امیہ کی جڑوں کو کاٹ رہا تھا، کیونکہ اتنا واضح تھا کہ اس زمانے میں یہ ابن رسول اللہ کون ہے؟ لوگ کس کو مخاطب ہوتے تھے؟ ابن رسول اللہ کون ہے؟ کس کو یہ ابن رسول اللہ کہتے تھے؟ امام زین العابدین۔ مقدس ترین ہستی کون ہے؟ امام زین العابدین۔ جب آ رہے ہیں دیکھا گریہ فرما رہے ہیں۔ کیوں گریہ فرما رہے ہیں؟ اپنے والد کی مظلومیت کو، اپنے بھائیوں کی مظلومیت کو یاد فرما رہے ہیں۔ جب لوگ دیکھتے تھے گریہ کرتے ہوئے تو یزید ملعون اور بنو امیہ اور اس سے اوپر تمام لوگوں کی فائلیں کھلتی چلی جاتی تھیں۔ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا تھا کہ کیسا گریہ ہے۔ دوسرا اہم کام جو امام نے انجام دیا وہ تھا کہ اس جانب توجہ نہیں ہے اور عام طور پر اس کو بیان بھی نہیں کیا جاتا کہ ائمہ علیہم السلام میں سب سے زیادہ غلام اگر کسی کے پاس تھے تو امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس تھے۔ حتیٰ روایتوں میں بیان ہوا کہ امام کا باقاعدہ ایک پورا سیکشن تھا، چند اصحاب ان کے اور چند غلام تھے کہ جن کے پاس فہرستیں اور دفتر جسے کہا جائے کہ پورے رجسٹر تھے، کہ جن میں غلاموں کی تعداد، ان کے بارے میں قوائف لکھے جاتے تھے۔ یعنی ایک دو یا ایک دو درجن یا 100-200 کا مسئلہ نہیں تھا، سینکڑوں میں مسئلہ تھا۔ اب بنو امیہ مطمئن ہے کہ یہ تو گریہ کر رہے ہیں، اسے نہیں معلوم کہ گریہ ان کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ بنو امیہ مطمئن ہے کہ نیک آدمی ہیں، ان کا کوئی سیاسی کام نہیں ہے، یہ تو دعاؤں میں اور عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، ہمیں ان سے کیا خطرہ۔ نیکی کے طور پہ غلام خریدتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ امام نے جس تحریک کا آغاز کیا ہے بظاہر یہ سیاسی نہیں لگ رہی، لیکن یہ بنو امیہ اور بنو عباس کی جڑوں کو آئندہ آنے والے زمانے تک ہلا کے رکھ دی گئی۔ لہٰذا امام غلاموں کو خریدتے تھے، ان کی تربیت فرماتے تھے، ان کو اپنے فضائل سے، اپنے کردار سے آشنا فرماتے تھے، اور اس کے بعد انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ کس طرح؟ اب یہ غلاموں کا سلسلہ سینکڑوں کی تعداد میں پورے ممالک اسلامی میں جال کی طرح بچھ گیا۔ اب ظاہر ہے جب یہ جہاں جاتے ہیں کس کے فضائل بیان کرتے ہیں؟ ائمہ علیہم السلام کے۔ کس کا احترام کرتے ہیں؟ ائمہ علیہم السلام کا۔ یہ تھا امام کا دوسرا اہم کام کہ جس کی جانب عام طور پہ توجہ نہیں ہوتی، اور تیسرا اہم کام کہ جس کا ذکر ہو جاتا ہے وہ ہے امام کی دعاؤں کا سلسلہ۔ اب یہ دعائیں سینہ بسینہ پھیل رہی ہیں، ہر دعا میں اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، کم سے کم یہ جملہ آ رہا ہے۔ اہل بیت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ اب جس کو جو مشکل ہے، جس کو جو کام ہے، جب کوئی چاہے خدا سے راز و نیاز کرے تو معلوم ہوا کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے آخر میں وہ کس چیز سے آشنا ہوا؟ یعنی خدا کے بعد رسول اللہ، رسول اللہ کے بعد ان کے اہل بیت علیہم السلام سے، اور معاشرے میں اہل بیت کا احترام پھیلنا شروع ہوتا چلا گیا ائمہ کی ان دعاؤں کے ذریعے سے۔ یہ ہے وہ دعاؤں کا سلسلہ کہ جس کو امام نے پھیلایا بہت، اور جیسا کل بیان کیا کہ جو خزانہ ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تمام ادیان اور مذاہب کو ایک جگہ رکھا جائے اور ائمہ علیہم السلام کی دعاؤں کو ایک جانب رکھا جائے تو تمام مذاہب اور ادیان کی دعائیں ایک طرف، پھر بھی ائمہ علیہم السلام کی دعاؤں کا پلہ بھاری ہے۔ ایک صاحب انگلینڈ سے امریکہ آ رہے تھے، اس واقعے کو ہم کئی جگہ پڑھ چکے ہیں، تو خاتون نے، بلکہ وہ نیو یارک میں تھے تو بیان کرتے ہیں خاتون آئیں ڈونیشن کے لیے، تو انہوں نے اس کو ڈونیشن نہیں دیا، بلکہ پہلے سوال کیا کس چیز کے لیے؟
تو معلوم ہوا کہ یہ گرو رجنیش کی ماننے والی ہے. گرو رجنیش کون ہے؟ اس کی بعض کتابیں یورپین کنٹریز میں بھی چھپ رہی ہیں اوشو کے نام سے. الہ آباد یونیورسٹی سے اس نے گولڈ میڈل لیا فلسفی میں. اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو شو کیا میں بہت بڑا فلاسفر ہوں اور عارف ہوں. اور یورپ میں جا کے اس نے کچھ کام شروع کیا, بعد میں امریکہ میں سیٹل ہو گیا, بلکہ ڈائریکٹ شاید امریکہ ہی گیا, اس کے بعد واپس جرمنی آیا. امریکہ جانے کے بعد اس نے ایک اپنا آشرم کھولا, یعنی پوری جگہ کیا ہے جی میں عرفان سکھایا جا رہا ہے. عرفان کی اس کی پہلی سیڑھی کیا تھی؟ جو عین شیطانیت تھی, کہ اس آشرم میں اکثریت جو ہے وہ بالکل نامناسب طریقے سے گھوم رہی ہیں, نامناسب حرکات کو انجام دے رہے ہیں, اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ انسان سب کچھ کر لے اور جب بالکل ان چیزوں کی لذت ختم ہو جائے گی تو خود بخود جو ہے وہ عرفان کی طرف اس کی طلب بڑھ جائے گی. پہلا شیطانیت کا کام. ان صاحب نے کچھ نہیں دیا اس کو, البتہ یہ موصوف امریکہ سے نکالے گئے. کئی سو ان کے پاس رولز رائس تھیں, کئی سو مرسیڈیز تھیں, تمام ان کے اکاؤنٹ سیز کیے گئے. امریکہ سے ان کو نکالا گیا, نکلنے کے بعد جرمنی آئے, جرمنی سے ان کو نکالا گیا, جرمنی کے بعد انڈیا آئے, انڈیا میں بالآخر موت آ گئی ان کو, سارا مسئلہ ختم ہو گیا. یہ محترمہ تھی ان کی ماننے والی. یہ فرماتے ہیں کہ ملاقات تو ہو چکی تھی, ڈونیشن میں نے دیا نہیں. جب میں امریکہ سے انگلینڈ آ رہا تھا تو معلوم ہوا کہ برابر میں یہ محترمہ ہیں. ان محترمہ سے بات چیت ہوئی, بھئی بتائیں آپ کون ہیں کیا ہیں. اسی دوران بات چیت ہوئی. دوران گفتگو اس نے کہا کہ اب مجھے ذرا سی آپ اجازت دیجئے میں ذرا دعائیں پڑھ لوں. اب جو اس نے دعا پڑھی اور دعا کے بعد دوبارہ سلسلہ گفتگو شروع ہوا اور انہوں نے کہا کہ وہ دعا دکھائیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی. میں نے کہا کہ یہ ایک دعا ہے, اس کا پورا مجموعہ ہمارے پاس ہے جسے کہا جاتا ہے صحیفہ سجادیہ. یعنی وہ شیطان اپنے نام سے یا اپنے ذوق کے مطابق صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کو بھی استعمال کر رہا تھا. وہ بالآخر اپنے آپ کو عارف بھی شو کرتا تھا. وہ اس کے بعض موضوعات بظاہر جو اس نے بیان کیے ہیں, ایک آدھ کتاب ہم نے بھی دیکھی, مثلا تفسیر لا الہ الا اللہ اس نے بیان کی. اچھی باتیں جہاں بھی مفسرین کی تھیں, عرفا کی تھیں, اشعار تھے, وہ اس نے سب بیان کیے. حتیٰ اسے ائمہ علیہ السلام کی کتابیں دی جائیں اس کو بھی پڑھتا, اس میں سے اچھی اچھی چیزیں لیتا, اس کو اپنے لیکچر میں بیان کر دیتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صحیفہ سجادیہ کہ جس کا ہمارے یہاں کیا مقام ہے, اور وہ لوگ کہ جو ان شیاطین کے ذریعے سے بہک جاتے ہیں, کہ آپ دیکھیں ان کو بہکایا بھی گیا, آخر میں ان کو سکون قلب کے لیے کوئی چیز ملی تو کیا ملی؟ دعا ملی. اور دعا کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کوئی بھی دعا مل جائے, اب انہیں تو نہیں پتا, اتفاق یہ کہ وہ ہماری ہی دعاؤں میں سے ایک دعا. لیکن ہمیں شاید اس خزانے کی حیثیت کا اندازہ نہیں کہ جو خزانہ ہمارے پاس ہے. اس میں مختلف قسم کے معارف, مختلف قسم کے علم پوشیدہ ہیں. حتیٰ صحیفہ سجادیہ میں بعض سائنسی موضوعات کے اوپر بھی, کہ جن میں سے ایک کی طرف حوالہ دے دیا جائے کہ شاید آپ پہلے بھی سن چکے ہوں, کہ اس وقت جو اہم موضوع ہے فزکس کا وہ ہے دا ویٹ آف لائٹ, کہ آیا لائٹ کا ویٹ ہے یا نہیں ہے. پہلے تو یہی اختلاف ہے کہ خود یہ آیا میٹرز میں سے ہے یا ریزز کی صورت میں ہے. اب اگر میٹر میں ہے تو اس کا ویٹ ہے یا نہیں ہے. صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام ایک دعا میں فرماتے ہیں, خداوند تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد, اے وہ خدا جو روشنی اور اندھیرے کا وزن جانتا ہے. لہذا ان چیزوں کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے, مختلف علوم سے وابستہ لوگ ان چیزوں پہ نظر ڈالیں, تو شاید انہیں احساس ہو کہ کتنی چیزیں ہیں پوشیدہ ہمارے ہاں کہ جس سے اب تک دنیا آشنا نہیں. امام کے فضائل کے لیے اتنا کافی ہے کہ کربلا کے تمام مصائب کو ذہن میں رکھا جائے. کبھی آپ نے ذہن میں رکھا یا کبھی سوچا اس چیز کو کہ سید الساجدین لقب ہے تو کس کا ہے, زین العابدین لقب ہے تو کس کا ہے, اور صحیفہ سجادی اگر ہے تو کس کی ہے؟ جو مصائب امام حسین علیہ السلام نے دیکھے وہ کسی نے نہیں دیکھے, جو ان کی شہادت سے متعلق, اور وہ مصائب جو امام زین العابدین نے دیکھے وہ بھی کسی نے نہیں دیکھے, حتیٰ امام حسین نے بھی نہیں دیکھے. یاد رہے, جو مصائب امام حسین نے دیکھے وہ کسی نے نہیں دیکھے, اور جو مصائب امام زین العابدین نے دیکھے وہ بھی کسی نے نہیں دیکھے. وہ مصائب دیکھے امام زین العابدین نے
کہ کسی امام نے وہ مصائب نہ دیکھے، نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔ امام زین العابدین کہ تمام مصائب کو اگر ذہن میں رکھا جائے اور پھر یہ سوچا جائے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ اتنے مصائب اٹھانے کے بعد اتنے سجدے کیے کہ لوگ سید الساجدین کہنے لگے۔ ائمہ علیہم السلام نے جو لقب دیا امام زین العابدین کو، اور روایتوں میں بیان ہوا کہ روز محشر جب امام کو بلایا جائے گا تو یہی کہا جائے گا این زین العابدین، کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت؟ یعنی جس ہستی نے اتنے مصائب دیکھے، تعجب یہ کہ سب سے زیادہ سجدے بے شکر کی بھی اس نے کیے۔ جس ہستی نے اتنے مصائب دیکھے، تعجب یہ ہے کہ خدا سے اتنا زیادہ راز و نیاز بھی کیا، اتنی محبت سے کلام بھی کیا۔ جس ہستی نے اتنے مصائب دیکھے، تعجب یہ ہے کہ اتنی عبادتیں کی کہ خدا بھی روز محشر کہے گا این زین العابدین، کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت؟ عقل حیران ہے، عقل پریشان ہے۔ کیا کوئی انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے مصائب دیکھے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں خاردار طوق ہو؟ اور بعض مقاتل میں یہاں تک بیان ہوا کہ جب امام کی ناتوانی کی وجہ سے امام ٹھہر نہیں پاتے تھے تو امام کے پاؤں کو آپس میں باندھ دیا گیا تھا، اور جب یہ ناقہ چلتا تھا تو امام کا جسم زخمی ہو جاتا تھا۔ ایک منزل پہ جب امام کو کسی نے دیکھا، اس عالم میں دیکھا کہ جب امام چلتے ہیں تو طوق کے ہلنے کی وجہ سے خون جاری ہوتا ہے۔ امام کے پاؤں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، گلے میں طوق، یہ تو ایک طرف، لیکن ظلم کا عالم یہ ہے کہ ثانی زہرا زینب کبریٰ، ام کلثوم اور اہل حرم بے مخنا و بے چادر سید الساجدین کی نگاہوں کے سامنے ہیں اور تماشائیوں کا مجمع ہے۔ سلام ہو سید الساجدین کے صبر کو، سلام ہو سید الساجدین کی معرفت کو۔ پہلا سوال کرنے والی اگر کوئی ہستی ہے تو وہ نام ہے زینب کا، اور پہلا جواب جو امام ہونے کے عنوان سے امام نے دیا وہ کیا ہے؟ جناب زینب نے سوال کیا، اے بیٹا تم امام وقت ہو، خیموں کو آگ لگائی جا رہی ہے، تمہارا کیا حکم ہے؟ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ ارے پہلا سوال کرنے والا اگر کوئی ہے تو کوئی اور نہیں، وہ سید الساجدین کی پھوپھی ہے، اور پہلا جواب یہ ہے کہ پھوپھی جان کو بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر نکل آئیں۔ ارے سلام ہو سید الساجدین کو۔ کسی نے سوال کیا کہ مولا سب سے زیادہ مصائب آپ پہ کہاں پڑے؟ امام نے فرمایا الشام الشام الشام۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا مصائب تھے؟ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ ایسے مصائب تھے جو کہیں اور نہ پڑے۔ جب ہم شام میں داخل ہوئے تو ندا دی گئی، ہمیں یہودیوں کے محلوں سے گزارا گیا، عیسائیوں کے محلے سے گزارا گیا، اور ندا یہ دی گئی کہ اہل یہود اہل نصارہ آؤ اور ان سے انتقام لو، ان کا اسلام میں کوئی احترام نہیں۔ اس منادی کا ہونا تھا کہ کہیں سے آگ آتی تھی، کہیں سے پتھر آتے تھے، ہم درخواست کرتے تھے کہ ہمارے شہداء کے سروں کو آگے کر دیا جائے تاکہ ہماری بیویوں کے سروں پہ نگاہ نہ پڑے، لیکن یہ دشمن ہماری پھوپھیوں کے سامنے ہمارے والد سید شہداء کا سر لاتے تھے، کہیں عباس کا سر ہوتا تھا، کہیں اونو محمد کا سر ہوتا تھا، اسی میں اختفا نہ ہوا۔ ارے ہمیں دربار میں لایا گیا، بیویاں اس عالم میں تھیں کہ ہاتھوں میں رسیاں ہیں، سروں پہ نہ چادریں ہیں نہ مخنے ہیں۔ اسی دوران ایک اور ظلم ہوا، دربار ابن زیاد میں ایک اور ظلم اس عالم میں ہوا۔ تمام جناب زینب کے مصائب کو نظر میں رکھیں، جناب زینب کی وہ ذات ہے کہ انسان پریشان ہے، عقلیں حیران ہیں، یہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق؟ جناب زینب کے تمام مصائب کو ذہن میں رکھیں۔
جب تمام مصائب گزر چکے، ابن زیاد کے دربار میں ہیں اور تمام منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، بیویوں کے ہاتھ بندھے ہیں، سروں پہ چادریں نہیں، شرابیوں کا مجمع ہے۔ ابن زیاد نے کہ جملہ کہا کہ اے زینب تم نے دیکھا کہ خدا نے تمہیں کیسا رسوا کیا؟ تو جناب زینب نے کہ جملہ کہا کہ جو سوائے علی ابن ابی طالب کی بیٹی کے کوئی اور وہ جملہ کہہ نہیں سکتا۔ زینب نے کہ جملہ کہا وَمَا رَأَيْتُ مِنْهُ إِلَّا جَمِيلًا، اے ابن زیاد میں نے خدا سے سوائے اچھائی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام زین العابدین کی مظلومیت کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام زین العابدین کی عبادتوں کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام زین العابدین کی دعاؤں کا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب زینب کی عبادتوں کا، یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب زینب کے مصائب کا، ہمیں اپنی عبادت کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما، ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پلٹا دے۔ یا اللہ تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام علماء کرام، تمام مراجع الزام، تمام مومن و مومنات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، مخصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر واحشرنا مع محمد وآل محمد صلوات۔